پورے رمضان میں ایسا ہی ہو تو کتنا مزہ آئے گا. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان بس بالکل ختم ہونے والا ہے. اگلے سال ہماری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. اور اس وقت جو رمضان کی بہاریں مسجد میں نظر آ رہی ہیں یہ عید کا چاند نظر آتے ہی ختم، سب غائب ہو جائیں گے. کیسے غائب ہوں گے یہ میں بتا نہیں سکتا. ایک مثال ہے نا اس کی، ایسے غائب جیسے جی 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 حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. رمضان میں جو عبادت کرتے تھے وہ رمضان کے علاوہ اتنی نہیں ہوتی تھی، رمضان میں زیادہ عبادت. اور جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ رمضان سے بھی زیادہ عبادت شروع کر دیتے تھے. اب اس کا تھوڑا سا اہتمام کریں. تراویح چونکہ مختصر ہوئی ہے تو روزانہ جتنی عبادت ہو رہی تھی اس میں اضافے کے بجائے کمی ہو گئی، تو اس کمی کی تلافی کرنی چاہیے نوافل میں. جو حافظ ہیں وہ ذرا تلاوت زیادہ کریں، نماز میں جو حافظ نہیں ہیں وہ نوافل زیادہ پڑھیں. نماز میں جو نوافل ہم پڑھتے ہیں نا، اگر آپ کو لمبی رکعت کرنی ہے تو یہ جو الم تری کیف سے تو 10 صورتیں تقریباً سبھی لوگوں کو یاد ہوتی ہیں. یہی 10 صورتیں ایک رکعت میں پڑھ لیں، پھر یہی 10 صورتیں دوسری رکعت میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں جو ہم نے تلاوت کی ہے وہ دوسری رکعت میں ریپیٹ نہیں کر سکتے. یہ غلط ہے. جو پہلی رکعت میں پڑھا دوسری میں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں. جن کو آتا ہے وہ تو پڑھیں کہیں اور سے بھی، جن کو نہیں آتا تو جتنا آتا ہے اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں. ہمارے اسلاف جو تھے وہ بعض دفعہ ایک آیت ہی پوری رات ایک رکعت میں پڑھ کے گزار دیتے تھے. ایک ہی آیت. قرآن مجید میں ہے نا سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے مجرموں آج کے دن نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو سب اکٹھے رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ پیتے ہیں، کھانا بھی ایک ساتھ، پینا بھی ایک ساتھ. ایک بھائی نمازی ہے، ایک بے نمازی، اکٹھے کھا رہے ہیں. ایک روزے دار ہے، ایک روزہ چھوڑتا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کیا اعلان ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج تم الگ ہو جاؤ. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ایک آیت کی تلاوت میں پوری رات گزار دی تھی. سمجھ رہے؟ اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے ایک رکعت میں اور پوری رات اسی میں گزار دی اور روتے رہے. تو یہ جو ہے اس لیے جن کو قرآن یاد نہیں ہے وہ بھی ایک ہی آیت کو ریپیٹ کرتے رہیں، اسی کو پڑھتے رہیں. الم تری یاد ہے وہی پڑھتے رہیں. بعض ایسے ہیں جنہیں کچھ بھی یاد نہیں سوائے قل هو اللہ کے. صحیح ہے، تو وہ قل هو اللہ احد ہی ریپیٹ کرتے رہیں. قل هو اللہ احد تو بڑی زبردست صورت ہے. قل کہہ دیجئے هو اللہ احد وہ یکتا ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. لم یلد
اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ اسے کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہم پلہ، اس کے برابر کا پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ آپ دہراتے جائیں، یہی قل ہو اللہ پڑھتے جائیں۔ ایک صحابی جب بھی نماز پڑھتے قل ہو اللہ ہی پڑھتے، اس میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے۔ تو ان کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ یہ تو ہر وقت وہی پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ادھر، جو بھی چیز کہیں سے کھڑکی کھلے گی سب وہ دیکھنا شروع کر دیں گے، ہے بھائی؟ جیسے بچے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے ہیں، لیکن اب یہاں سے کوئی اٹھے گا سب ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب ہم بیوقوف ہیں وہی یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دل چھوڑی چاہتا ہے یہ بیانات کرنے کا۔ تو اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ آج جمعے میں بھی بیان، پھر آج بیان، پھر کل بھی بیان تھا، پرسوں بھی بیان۔ لوگ ہمیں مشین سمجھتے ہیں باتوں کی، بٹن دباؤ بولنا شروع کر دیں گے۔ بولنے میں دماغ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اور توانائی بھی خرچ ہوتی ہے جسمانی، سمجھ لیں۔ تو اسی لیے کہ چلو بھائی جب لوگ آئے ہوئے ہیں اتنے بیچارے اصرار بھی کر رہے ہیں تو بیٹھ جاؤ۔ کتنے دوست احباب ہیں جن کو ہم نے ناراض کیا اس رمضان میں، جو بار بار میسج کہ بھائی فلاں مسجد میں بیان، فلاں مسجد میں، بار بار کہ بھائی نہیں جا رہے، تو کئیوں کو ناراض کر دیا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اتنی ہمت مجاہدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ لوگ ہماری بات سنیں۔ کوئی ہاتھی آ جائے نا مسجد میں تو چلو دیکھے بھی آدمی کو بڑی عجیب سی چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھی آ گیا بھائی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ درس حدیث دے رہے تھے، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، تو وہ طلبہ دور دور سے دوسرے ملکوں سے بھی حدیث سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو ان کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک ہاتھی نکل آیا، کہیں جنگل سے نکل کے آ گیا گاؤں میں، یہاں وہ درس دے رہے تھے۔ تو وہ جگہ ایسی تھی جہاں ہاتھی نایاب تھے، وہاں ہاتھی ہوتے نہیں تھے۔ تو سارے طلبہ بھاگے، تھوڑے ہاتھی بھی تو دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ پہلے چڑیا گھر تو ہوتا نہیں تھا کہ جہاں سب کچھ دیکھ لو جا کے۔ تو سارے طلبہ درس چھوڑ کے بھاگے کہ بھئی ہاتھی دیکھیں۔ ایک بیٹھے رہے درس میں استاذ کے، وہ پیچھے دیکھ ہی نہیں رہے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو استاذ نے کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں ہاتھی دیکھنے جا رہے، سارے تو بھاگ گئے۔ تو کہنے لگے حضرت میں دوسرے ملک کا جو سفر کر کے آیا ہوں نا آپ کے پاس، وہ آپ سے سبق پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے ان بزرگ کا نام یاد نہیں، بعد میں یہ بہت بڑے ولی بنے تھے، بہت بڑے محدث بنے تھے۔ تو جب علم کی بات ہو یا تو سنے ہی نہیں، مجمع میں بیٹھے ہی نہیں آدمی، کوئی فرض تھوڑی ہے، بیٹھے تو ذرا ہمت کر کے۔ تو صحابی رسول کی شکایت کیا لگائی گئی کہ یہ قل ہو اللہ ہی پڑھتے ہیں ہر رکعت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا بھائی کیا وجہ، تم یہ سورت کیوں پڑھتے ہو، کیا دوسری آتی نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس سورت سے مزہ، محبت کا مطلب جب پڑھتا ہوں تو مزہ آتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے تو مزہ آئے گا نا پڑھنے میں۔ اس میں اللہ کی توحید ہے، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد بے نیاز، لم یلد کسی کو نہیں جنا، ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا، اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی نفی، ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس کا ہم پلہ بھی نہیں ہے، کوئی اس کے جوڑ کا، اس کے برابر کا نہیں ہے، تو مزہ آتا ہے۔ اس لیے بار بار ہر رکعت میں یہی سورت پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ الفاظ میں کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس سے محبت کا مطلب اللہ کی بڑائی اور کبریائی سے محبت ہے۔ اسی طرح کوئی صورت نہیں آتی، آیت الکرسی تو عام طور پہ لوگوں کو آتی ہے، آیت الکرسی پڑھا کرو نماز میں، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، اس میں اللہ کی ایک آیت میں علماء کہتے ہیں کہ اتنی توحید،
پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، ایک آیت میں جتنی آیت الکرسی میں. آیت الکرسی کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک آیت میں اللہ کا نام اور اللہ کا کی طرف جو ضمیر، یعنی اس سے بھی اللہ ہی، یعنی اللہ کا تذکرہ، اللہ کی ذات کا تذکرہ پوری قرآن میں ایک آیت میں اتنا نہیں ہے جتنا اکیلی آیت الکرسی میں. اور آیت الکرسی کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، پھر تو زبردست بات ہو جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. پورے 2 سال لگا کے بی اے کر لیتے ہیں، بی کام کر لیتے ہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بی کام، کوئی ایم بی اے، کوئی بی بی اے، کوئی پتہ نہیں بی، کوئی کیا کیا، کوئی ایم بی بی ایس، میاں بیوی بچوں سمیت ایم بی بی ایس، اور کوئی ایم بی بی ایف. ایک صاحب سے پوچھا بھائی آپ کے پاس ڈگری ہے؟ اس نے کہا ایم بی بی ایف. بڑی اچھی بات ہے. رشتہ بھیجا تھا نا کہیں، تو تعلیم تو دیکھتے ہیں نا کہ بھئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. تو نکاح کے لیے پیغام بھیجا تھا، آتا واتا کچھ تھا نہیں، تو ایسے ہی چھوڑ دی کہ میں کیا ہوں ایم بی بی. یہ کوئی ڈگری بھی ہے ایم بی بی ایف؟ اس نے خود ہی بنا لی ایم بی بی ایف. بھئی بات چل گئی کہ بھئی کچھ ہے، یہ تو ایسی چیز کی ہوئی ہے جو یہاں عام طور پہ یہ تو لگ رہا ہے کوئی امریکہ سے کر کے آئے ہیں کچھ. بعد میں اس کے دوست نے پوچھا بھئی ایم بی بی ایف کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں میٹرک بار بار فیل. ایم سے میٹرک، بی بی کا مطلب بار بار، ایف کا مطلب فیل. کہنا وہ کچھ بھی سمجھے، ہم نے تو جھوٹ نہیں بولا بھائی، میٹرک بار بار فیل. تو کوئی ایم بی بی ایس کر کے بیٹھا ہوا ہے، کتنی محنت لگتی ہے اس میں. تو آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں یاد کر سکتے بھائی. اور قرآن کا ترجمہ تو ویسے ہی اتنا آسان ہے، اردو سے ملتی جلتی زبان ہے عربی. سارے اردو کے الفاظ ہیں عربی میں، جو تھوڑے سے ان کا صیغہ تبدیل ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی. یعلمون علم سے، یعلمون علم ہے نا، علم. تعقلون قرآن میں آتا ہے نا، افلا تعقلون. تعقلون کس سے؟ عقل. تم میں عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو. افلا تتفکرون، تتفکر کس سے؟ فکر. افلا تتذکرون، تذکر نصیحت، تذکرہ نصیحت. سمجھ رہے ہیں؟ افلا ینظرون نظر. قرآن کہہ رہے نا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یہ اونٹ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. کیفا کیسے، کیفا کہتے ہیں نا کیف الحال. کیفا کیسے، خلقت خلق خلق سے نکلا ہے، مخلوق تخلیق کیا گیا، کریٹڈ بنایا گیا. کتنا آسان ہو گیا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کیسا بنایا گیا ہے، کیسا بنایا. صرف اونٹ کو دیکھ لو، کیا شاندار بنایا اللہ نے اس کو. اللہ بتاتے ہیں یہ بنایا گیا ہے، خود سے نہیں بنا. ایسی چیزیں بن نہیں سکتی. اس کو ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اونٹ کو ریگستان کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل جانور ہو نہیں سکتا تھا. تو قرآن کے جو الفاظ ہیں نا وہ بہت آسان ہیں، خاص طور پہ اردو بولنے والوں کے لیے. اس لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، یہ جو اردو زبان ہے نا اس کی بھی حفاظت کرو، اس کو نہیں بگاڑو. یہ اردو زبان انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی مشترک زبان ہے. ہندوؤں نے تو تعصب برتا ہے اس زبان کے ساتھ، حالانکہ ہندوؤں کے لیے بھی اسی میں فخر تھا، عزت تھی کہ یہ بڑی شائستہ زبان ہے. یہ شائستہ کا لفظ دیکھو اردو میں کتنا اچھا ہے، شائستہ زبان. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ ہندوؤں نے اس کو بگاڑ دیا خام خام میں، تعصب میں. ثواب کا لفظ کتنا اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پننا. پننا کہتے ہیں ہندی میں. پن پن ملے گا قیامت کے دن. ٹھیک ہے. تو اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ گھسیڑ کے اس میں بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. تو ہندوؤں نے بھی تعصب برتا اس کے ساتھ، حالانکہ یہ ہندوؤں کی زبان بھی تھی. مسلمان بھی پریشان ہے اس زبان سے، پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو. اس میں جو ہے نا انگلش کے الفاظ ڈال ڈال کے اس کو خراب کر رہے ہیں. تو آپ انگلش سیکھیں، کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو، لیکن آپ اردو بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. بہت زبردست زبان ہے. میں بھی اس کی کسی وقت ہوا تو اس پر انشاءاللہ بیان کروں گا اردو کی خصوصیات کیا کیا ہیں.
عجیب بات آپ کو بتاؤں، عربی کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کو کی جو سب سے زیادہ سمجھے جانے والی زبان ہے نا وہ اردو ہے، عربی کے بعد. لیکن کمال کی بات یہ کہ اردو دان اردو سے ہاتھ دھو رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ تمہارا ہمارا اور آپ کا جو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے نا پوری دنیا میں، یہ جو ہمیں جوڑتی ہے آپس میں، ہندوؤں انڈیا میں رہنے والے مسلمان بھی، بنگلہ دیش میں بھی، برما میں بھی بہت، اور پشتو بولنے والے تو تقریباً سبھی اردو جانتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے نا، یہ جڑا ہوا ہے کس کے ذریعے؟ اردو کے ذریعے. اگر یہ زبان ختم تو یہ سارے تتر بتر ہو جائیں گے. خیر، کیا بات کر رہا تھا میں؟ جی ہاں، آیت الکرسی کا. ہاں، اردو میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو اردو بولنے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو قرآن بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر ہندی میں جاؤ گے نا تو پھر قرآن سے رشتہ ختم ہو جائے گا آپ کا. اردو بولنے والوں کو بہت آرام سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، تھوڑی سی محنت کر لیں اگر. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ جب تراویح پڑھنے کے لیے آؤ، جو خواتین ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، اب تو چلو رمضان گزر گیا، آئندہ خیال کریں. جو مرد بھی جب تراویح پڑھنی ہو نا امام کے پیچھے، جو حصہ پڑھنا ہے اس کا ذرا اچھی طرح ترجمہ دیکھ کے آ جایا کریں، تو آپ دیکھیں آپ کو آدھے سے زیادہ سمجھ میں آئے گا. پھر چند دن جب یہ عادت ڈالیں گے نا تو پھر وہی الفاظ جب ریپیٹ ہوں گے تو آپ کو خود بہت سمجھ میں آئے گا قرآن. یہاں اس دفعہ بھی بہت سے لوگوں نے بتایا، بعض لوگوں نے بتایا کہ وہ پہلے تفسیر اور ترجمہ پڑھ کر آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں، سمجھ میں آتی ہے. تو اتنی آسان ہے قرآن مجید کی عربی، تھوڑی سی ہمت کر کے انسان سیکھ سکتا ہے. تو آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر لیں، اللہ لا الہ، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الحی، حی کسے کہتے ہیں؟ زندہ. القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا. قیم، قائم سے ہے نا، قائم کہتے ہیں اس پر قائم ہے یہ، تو قیوم تھامنے والا ہے ہر چیز کو، نگہبان، پورے نظام کو تھامے ہوئے. لا تأخذہ سنۃ، سنہ کہتے ہیں اونگ کو، اور نوم نیند کو. الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. کبھی تو زندگی میں سنی ہوگی نا فجر کی اذان، کبھی آدمی کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، آنکھ آ جاتی ہے آواز، الصلاۃ خیر من النوم. تو نوم سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سینہ کا مطلب کیا ہے. سینہ اور نوم دونوں ایک ہی جگہ استعمال ہو رہے ہیں نا، تو سمجھ لو نوم سے ملتی جلتی چیز ہی ہوتی ہے. نوم سے ملتی جلتی چیز کیا ہے؟ اونگ. تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اخذ پکڑتی نہیں ہے، تأخذ اخذ سے ہے، اسے پکڑتی نہیں ہے، نہ نیند نہ اونگ، نہ اسے کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے. اللہ کو ایسا قائم ہے، تھامنے والا، بیدار. لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں. سماوات، سما سے، سما کسے کہتے ہیں؟ آسمان. سماوات آسمانوں، والارض، ارتھ، انگلش میں ارتھ، یہ انگلش میں جو ارتھ لفظ ہے یہ عربی کے ارض سے بنا ہے. انگلش میں بھی عجیب بات ہے، بہت سے عربی کے الفاظ ہیں. عربی چونکہ قدیم زبان ہے نا، انگلش میں کہتے ہیں ایڈمرل، ہے یا نہیں؟ جو بحر سمندر کا جو امیر ہوتا ہے نا، فوج کا، نیوی کا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایڈمرل. یہ امیر البحر سے نکلا ہے، امیر البحر. حضرت معاویہ نے جو سمندر میں بحری بیڑا بنایا تھا، یہ جو سمندری فوج کی بنیاد رکھی ہے یہ مسلمانوں نے رکھی ہے. اور سب سے بڑا جو بحری بیڑا بنایا نا پہلے، وہ کس نے بنایا ہے؟ مسلمانوں نے. سمندر کی لڑائی پہ مسلمانوں کو بڑا عبور تھا، کیونکہ عرب تھا جزیرہ چاروں طرف سے سمندر میں، تو سمندر کی لڑائیاں، سمندروں میں سفر اور سمندری جہاز، اس میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی ہے. ہندوستان جب انگریز جب ہندوستان میں نہیں آیا تھا نا، تو ہندوستان میں جو مسلمان لوگ بحری جہاز بناتے تھے، ان بحری جہازوں کے برطانیہ جانے پر پابندی تھی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ برطانیہ یہ کہتا تھا کہ اگر یہ بحری جہاز ہمارے پاس آئے تو لوگ یہی جہاز خریدیں گے، ہمارے جہاز کوئی نہیں خریدے گا. ایسے بحری جہاز مسلمان بناتے تھے. اور یہ جو فلکیات کا علم ہے نا، فلکیات، ستارے سیارے، یہ بھی مسلمانوں نے بہت ترقی کی ہے اس میں،
کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو دور دنیا میں جب جاتے تھے نا مختلف ملکوں میں تو نماز کی سب سے بڑی مسئلہ ہوتا تھا کہ قبلہ کدھر ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب صحابہ کرام جب گئے ہیں دنیا میں جہاد کیا, انہوں نے پوری دنیا میں پھیلے, تو ظاہر ہے نماز تو 5 وقت پڑھنی ہے نا, قبلے کا تعین کیسے ہو؟ اسی وقت سے فلکیات کے علم کی بنیاد رکھنا شروع ہوئی. تو ایسی زبردست فلکیات کہ یہ جو ایکویشنز ہیں نا کرو ٹریگنومیٹری کی, ایک ہوتی ہے پلین ٹریگنومیٹری, سائن تھیٹا پلس کاس تھیٹا از اکول ٹو کیا ہے, ان کو میں بھول گیا, سائن تھیٹا پلس کاس تھیٹا از اکول ٹو 1. اچھا خیر, وہ پرپینڈیکولر ہے اور ہائپوٹینیوس کو ملا کے کچھ جواب کچھ آتا ہے اپون. وہ جو جتنی ایکویشنز ہیں نا یہ ساری مسلمانوں نے بنائی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ ساری ایکویشنز جو ٹریگنومیٹری کی ہیں یہ بنائی کس نے؟ موجد ان کے مسلمان ہیں, مسلمان سائنسدان. فرق صرف اتنا تھا وہ سائن تھیٹا نہیں کہتے تھے, وہ تھیٹا کو اپنی عربی زبان میں کہتے تھے زاویہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پرپینڈیکولر کو وہ عمود کہتے تھے, عمود ستون, اور اس کو قاعدہ کہتے تھے بیس. تو یہ عربی سے انگریزوں نے صرف یہ نام انگلش میں ان کو دیے ہیں, باقی سارا علم کس کا یہ مسلمانوں. اور پلین ٹریگنومیٹری کی جو ایکویشنز ہیں وہ تو آسان ہوتی ہیں, جو کرو ٹریگنومیٹری ہے نا, گول کرو ٹریگنومیٹری بھی تو ہوتی ہے نا, اس کی ایکویشنز بہت مشکل ہوتی ہیں. اس کے موجد بھی مسلمان ہیں, مسلمانوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے. دائرے کی جو ایکویشنز ہیں نا جتنی, ریڈیس, یہ ریڈیس انگلش میں کہاں سے آیا ہے؟ رداس, جو عربی کا لفظ ہے, رداس کا لفظ انگریزوں نے ریڈیس بنا دیا اس کو. تو یہ سارے یہ جو بنیادی علوم ہے نا, ہوائی جہاز جو ہے نا, ہوائی جہاز, اس کا نقشہ مسلمان بنا چکے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاز بنانا رہ گیا تھا. بغداد میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو باقاعدہ نقشہ بن چکا تھا جو مسلمان سائنسدان تھے کہ ایسے اگر ڈیزائن میں کوئی چیز بنائی جائے اور اس میں اس قسم کی مشینری فٹ کی جائے اور بندہ کو اس میں بٹھا کے بٹن دبایا جائے تو بندہ ہوا میں اڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, پورا کیلکولیٹ کر لیا تھا اس کو. وہ تاتاری ہے نا, وہ کیا نا, چنگیز خان, اس نے خلافت کا خاتمہ کر دیا. اور خاتمہ کیسے کیا اس نے؟ لوگ کہتے تو اس میں مسلمانوں کو لتاڑتے, مسلمان یوں تھے. اس میں مسلمانوں کا اتنا قصور نہیں ہے, اس میں مسلمانوں میں جو رافضی ہے نا, وہ رافضی, انہوں نے مسئلہ خراب کیا ہے. یہ جو مسلمانوں میں ایک علاقے میں گورنر تھا وہ رافضی تھا, اس نے چنگیز خان سے پہلے اس نے دھوکہ دیا اور اس نے چنگیز خان کو بغداد کا راستہ دے دیا. دھوکے سے ہی بغداد فتح ہوا ہے. مسلمانوں ہی میں ایک فرقے میں, رافضیوں میں, شیعہ تھا وہ یا رافضی تھا کیا تھا, تو اسی قسم کی کمپنی سے اس کا کوئی تعلق تھا. اس نے یہ بغاوت کی تھی, ورنہ مسلمانوں پر بغداد پہ بھی کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا, کیونکہ مسلمان میں جہاد کا جذبہ تھا, وہ کٹنا مرنا جانتے تھے. ایسے نہیں اپنے اقتدار و خلافہ کسی کو پکڑا دیتے. اس کی مثال ایک اور دیتا ہوں. جیسے ترکی میں خلافت عثمانیہ کا جو خاتمہ ہوا ہے, یہ انگریز نے چڑھائی نہیں کی ہے. مسلمان کو لڑ کے فتح کرنا آسان کام نہیں ہے. ترکی کا خاتمہ عطا مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک نے کیا ہے, جس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ ظاہر کیا تھا. اور اس کے سارے باپ دادا بڑے بڑے مجاہد تھے عطا ترک کے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سارے نیک لوگ تھے. یہ بک گیا تھا کس کے لیے؟ انگریزوں کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو خرید لیا تھا انہوں نے. تو اس اپنے اندر ہی کے آدمی نے نقصان پہنچایا. باہر سے قبضہ کرنا مسلم قوم پہ آسان کام نہیں ہے. تو بغداد کی خلافت کا جو خاتمہ ہوا ہے نا, اس میں نہ وہاں کے علماء کا قصور تھا, نہ وہاں کے حکمرانوں کا اتنا بڑا قصور تھا. قصور کیا تھا؟ اندر ہی کے لوگ بکے تھے, جنہوں نے تاتاریوں کو راستہ دیا, اور تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی.
سارا علمی سرمایہ جو مسلمانوں کی سائنسی بغداد کی جو رصدگاہ تھی، جو وہاں پر کیا نام ہے، جو خلائی رصدگاہیں تھی نا، جیسے آج کل ہوتی ہیں جی، جو خلائی رصدگاہیں جو تھی نا، جو دوربینیں فٹ کی ہوئی تھی مسلمانوں نے ستاروں کے وہ دیکھنے کے لیے، وہ ساری چنگیز خان تو جانتا ہی نہیں تھا نا یہ ہوتا کیا ہے. کوئی سائنس، کوئی جاپان قبضہ کرتا نا اس پہ، تو وہ مشینوں کو قبضے میں لے کے تو وہ اپنی رصدگاہیں بنا دیتا. لیکن چنگیز خان تو چنگیز خان تھا، اسے کیا ان علمی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کھوپڑیوں کے مینار بنانا جانتا تھا وہ. تو اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تہس ساری کتابیں جلا دیں. پھر جناب انگریز جو تھے وہ جو بچا کچا سرمایہ تھا اٹھا کے لے گئے، اس کا انگلش میں ترجمہ کیا. تو جو مسلمان سائنسدان ماہر فلکیات تھا نا، کہتے ہیں 12 سال تک اپنی چھت پہ چڑھا رہا تھا وہ، 12 سال تک نیچے ہی نہیں اترتا تھا، بس مشاہدے کرنے ستاروں کے، سیاروں کے، پورا اس نے جو ہے نا وہ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فلکیات کے بہت زبردست ماہر تھے. یورپ سے اور امریکہ سے جو فلکیات کے ماہرین انگریز ہیں وہ بھی حضرت سے رابطہ کرتے تھے، اور آپ کے PIA کے جو پائلٹ وغیرہ ان کے بھی حضرت سے بات چیت ہوتی تھی. لیکن ہمارے حضرت نے اسکول بالکل بھی نہیں پڑھا، شاید 2-3 کلاسیں پڑھی ہوں گی. حضرت کے جو فلکیات کا علم تھا سارا البیرونی کی کتابوں سے حضرت نے سیکھا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو آج جامعۃ الرشید نقشے شائع کر رہے ہیں نا، جامعۃ الرشید میں صبح سحری کے اوقات، غروب آفتاب کے اوقات، اور صبح ظہر کی نماز، عصر کی نماز کے نقشہ جامعۃ الرشید شائع کرتا ہے نا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، پوری دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں، سمت قبلہ کے بیت اللہ کس طرف ہے، انگلینڈ میں صبح صادق کب ہے، اور سویڈن میں کب ہے، ڈنمارک میں کب ہے، تو وہاں پوری دنیا سے ڈاک آتی ہے جامعہ کے پاس، وہ پھر نقشہ بھیجتے ہیں ان کو بنا کے. تو یہ اس جامعۃ الرشید میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جامعۃ الرشید کے جو علماء ہیں نا، جو فلکیات کے ماہرین ہیں، وہ سارے مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ انہیں ٹریگنومیٹری وہ نہیں پڑھی جو آج کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہے، وہ ٹریگنومیٹری جو البیرونی نے جس کو وضع کیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو ساری البیرونی کی کتابوں سے. البتہ وہ چونکہ آج جدید تحقیق کے خلاف نہیں ہے، خلاف نہیں، وہ وہی تحقیق ہے جو آج جدید تحقیق میں، اور اس میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. آج بھی وہی تحقیق ہے، اسی کو پوری دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے. تو اس لیے وہ کوئی جدید تحقیق کے مطابق پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، نتیجہ ہے دونوں کا ایک ہی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی بھائی، کہاں سے کہاں چلا؟ ہاں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں. یہ ارض سے بات چلی ہے نا کہ ارتھ کا لفظ جو انگلش میں ہے وہ کہاں سے آیا؟ ارض سے. تو امیر البحر حضرت معاویہ نے جو بحری بیڑا تیار کیا تھا، اس کا امیر جسے بنایا ان کو کہتے تھے امیر البحر، سمندر کا امیر. تو یہ لفظ چلا گیا، انگریزوں نے ایڈمرل لے لیا اس سے. تو یہ جو ہے کیا نام ہے، لہو ما فی السماء. میں یہ بتا رہا تھا ارض کا لفظ بہت آسان ہے. اب ارض کا لفظ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، کسے کہتے ہیں؟ ارتھ کو، زمین کو. لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں. آگے فرمایا من ذا الذی، کون ہے. من کسے کہتے ہیں؟ ہو، انگلش میں جسے کہتے ہیں نا من، کون ہے. الذی، جو ایسا ہو. یشفع عندہ، یشفع کس سے نکلا ہے؟ شفاعت. کون ہے جو شفاعت کرے عندہ، اللہ کے پاس. الا، مگر سوائے. الا کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی ایسا ہوگا، الا یہ کہ آپ اگر وقت پہ پیمنٹ کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز ٹھیک ہے نا، ورنہ ادروائز، ورنہ کو کہتے ہیں. تو الا، ٹھیک ہے. تو الا باذنہ، اذن اجازت کو، بھائی آپ کی اذن ہو، اللہ کا جب اذن ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا. کہتے ہیں نا بھی اللہ کا اذن یہی تھا. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اللہ کے ہاں مگر اس کی اجازت کے ساتھ. یعنی کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں بابے کے پاس بابا ہماری سفارش کروا دے گا، نہ اللہ فرماتے نا، یہ نہیں ہو سکتا.
ہم جس کو اجازت دیں گے اور جتنی اجازت دیں گے اتنی سفارش ہوگی. کس کو دیں گے کتنی دیں گے وہ اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم. یعلم کا معنی علم، جانتا ہے. ما بین ایدیہم، اید ید کو کہتے ہیں. ید کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. ید کسے کہتے ہیں؟ ایدی ید کی جمع ہے. جو تمہارے ہاتھوں کے سامنے ہے. وما خلفہم، خلف پیچھے کو کہتے ہیں. اور جو تمہارے پیچھے، پیچھے وہ چیز جو بعد میں آنے والی ہے، اور سامنے وہ جو ہمارا ماضی، اس کو سامنے کہتے ہیں عربی میں. تو یعنی جو ہمارا ماضی ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہمارا فیوچر ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیط، لا کہتے ہیں نہیں، ولا یحیطون، یحیطون احاطہ، بھائی اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. ولا یحیطون بعلمہ، کوئی وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے بعلمہ، اللہ کے علم کا. یعنی اللہ کو جو کچھ علم ہے نا تمہارے احاطے میں نہیں آ سکتا. اسے بہت کچھ ہے، تمہارا دماغ اتنا سا ہے اس میں نہیں آ سکتا. الا بما شاء، شاء مشیت کسے کہتے ہیں؟ مشیت. اللہ، مگر اللہ پھر آ گیا نا، اتنا آ سکتا ہے جتنا اللہ چاہے. اللہ کو جن باتوں کا علم ہے اس میں سے ایک قطرہ تمہیں تھوڑا سا وہ دے دیتا ہے جتنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم بہت ساری چیزیں کی حقیقت تک پہنچنا چاہو تو بھی پہنچ نہیں سکتے. سارے سائنسدان مل کے بیٹھ جائیں. دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کر لی مگر جن ابھی تک لیبارٹری ٹیسٹ میں نہیں آیا. حالانکہ جنات کی حقیقت وہ بھی نہیں، وہ ایسی مخلوق ہے جو مادی نہیں ہے. سائنس تو میٹر پر محنت کرتی ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں بہت ساری چیزیں، فرشتے ہیں، قبر کا عذاب ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کائنات میں. کچھ تو چیزیں تم ٹریس کر لو گے، بہت ساری ایسی ہیں جو نہیں آ سکتی، کیونکہ تمہیں اتنا ہی سیکھو گے جتنا اللہ چاہے گا. جتنا نہیں چاہے گا وہ کچھ بھی کر لو نہیں ہو سکتا، چاہے سارے مل کے سائنسدان مل کے بیٹھ جائیں، وہ ہو نہیں سکتا. تو ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی جو کرسی ہے وسیع، وسیع وسیع سے نکلا. بور تو نہیں ہو رہے بھائی آپ لوگ؟ آپ کو یہ کیا بچوں کی طرح قاعدہ پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے؟ میں چاروں کو ایک ہی آیت تو یاد ہو جائے نا، تھوڑا سا ترجمہ تو نماز میں وہی پڑھ لیا کرو بھائی. خوب لمبی لمبی نمازیں پڑھو. آیت الکرسی 100 دفعہ پڑھ لو ایک رکعت میں، کوئی پابندی نہیں ہے. قل هو اللہ 100 دفعہ پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن رکعتیں لمبی ہوں، رکوع اور سجود کی تسبیحات لمبی ہوں. تو فرض نماز میں حکم ہے کہ مختصر، امام مختصر پڑھائے، تاکہ ضروری ہے، کوئی بیمار بھی ہوتے ہیں. اپنی جب پڑھ رہے ہو پھر تو لمبی نماز پڑھو بھائی، دل لگاؤ اس میں. تو لیلۃ القدر میں یہی تو کام کرنے کا ہے. سب سے بہترین عبادت نماز ہے، نماز سب سے بہترین، اور دعا. تو رات کو نماز اور دعا میں وقت لگانا چاہیے، دن میں تلاوت میں. اور اگر تلاوت رات کو کرنی ہے تو نماز میں کرنی چاہیے، وہ اس کی زیادہ فضیلت. یہ مطلب نہیں کہ رات کو تلاوت جائز نہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ وقت کس کو دیں؟ نماز، کیونکہ وہ جامع عبادت ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں. تو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیری ہوئی. کون سی کرسی؟ اس کی حکومت کی کرسی. ہر بادشاہ کی ایک کرسی ہوتی ہے نا، تو اللہ کی بھی ایک کرسی ہے، لیکن وہ کیسی ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. بس اس نے بتا دیا، جیسے بادشاہ کہتا ہے نا کہ میری حکومت یہاں سے مشرق اور مغرب سے ہے. بادشاہ بڑے فخر کرتے ہیں نا، تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہاری مشرق سے مغرب تک ہوگی، میری تو کائنات کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک. آسمانوں اور زمینوں کو میری کرسی نے گھیرا ہوا ہے. اور کمال کی بات یہ ولا یعودہ حفظہما. حفظ کسے کہتے ہیں؟ حفاظت کو. یعود ایک مشکل لفظ ہے جو آپ نے نہیں سنا ہوگا. اس کا معنی ہوتا ہے تھکانا. ایک لفظ آیا آیت الکرسی میں مشکل جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا. ولا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتی اس اللہ کو حفظہما، آسمان اور زمین کی حفاظت. ہما یہ دونوں چیزیں، یعنی آسمانوں اور زمین. یعنی اتنی بڑی کائنات کا انتظام سنبھالا، وہ اس کو مینج کیے ہوئے
دیکھو MBA کرنے والا جب مینیجر بنتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے 100 ملازمین آپ کے تحت ہیں، ان میں اتنے ڈرائیور ہیں، اتنے چپڑاسی، اتنے فلانے، اتنے ڈمگانے، اتنے یوں اور اتنے یوں. وہ کہے گا بھائی میرے سے نہیں ہوتا بھائی، میں تو تھک جاؤں گا. تو کہا جاتا ہے بھائی یہ سارا کمپیوٹرائز ہے. صحیح ہے نا؟ اب آپ کو صرف بیٹھ کے بٹن دبانا ہے اور حاضریاں چیک کرنی ہے، اور وہ جو سارا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بیلنس اینڈ چیک اینڈ بیلنس، ٹھیک ہے نا، وہ سارا کمپیوٹر آپ کو کر کے دے گا. تو آپ کم تھکتے ہو، کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کو 12 گھنٹے، آپ کو 8 گھنٹے بٹھا دیا، آپ نے پورا حساب دیکھ لیا، بھائی صحیح کمپنی کا سسٹم بالکل صحیح چل رہا ہے. اب آپ کہو گے مجھے چھٹی چاہیے، کہو گے نہیں؟ تو کہیں گے بھائی تمہیں تو سارا کمپیوٹر کام کر کے دے رہا ہے، تمہیں تو خالی بٹن دبانا ہے، تو تھوڑا سا اور بیٹھ جاؤ. تو آپ کہیں گے بھائی تھک گیا ہوں. کیا بولیں گے؟ بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتا ہے آدمی، سوتے سوتے بھی تھک جاتا. تھکاوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک کام کرتے کرتے جب طبیعت اس سے اچاٹ ہونے لگے تو اس اچاٹ ہونے کو تھکاوٹ کہتے ہیں. چاہے جسم سے نہ پسینہ نکلے، نہ نیند آئے، کچھ بھی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تھکاوٹ. تبھی جو ماہرین نفسیات ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ کام کو ختم نہ کرو، کام کی نوعیت تبدیل کر دیا کرو، اس سے کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے گا. یہ آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک اصول بتا رہا ہوں کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، زیادہ کام جن کے ہوتے ہیں، وہ کام نہ چھوڑا کریں کہ تھک گئے اب لیٹ جائیں. تو سارا دن لیٹے ہی رہیں گے، تبھی سارا دن لیٹے رہتے ہیں. تھک گئے بھائی، لیٹنا 6-7 گھنٹے کی نیند آدمی کے لیے بہت ہے. کام کی نوعیت تبدیل کر دیا کرو. 20-25 منٹ کے بعد کام کی نوعیت، اب یہ والا کام نہیں، اب تھوڑا مختلف نوعیت کا کام کریں گے، اس میں دل لگے گا. آدھا گھنٹہ لگ گیا، تھک گئے، اب یہ والا دوسرا کام. جیسے نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئے نا، اب یہ نہیں کہ سو جائیں بھئی، اب وہ والا کام کرو جو تھوڑا مختلف ہو. ٹھیک ہے نا؟ نیند آ رہی ہے تو چلتے پھرتے تسبیحات کر لی، واکنگ بھی ہو گئی اور تسبیحات بھی ہو گئی. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو ٹائم مینجمنٹ اسی کو کہتے ہیں. تو اب اللہ تعالی، لیکن اللہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اتنی بڑی کائنات کے نظام کو مینج کیے ہوئے ہوں، چلا رہا ہوں، لیکن یہ پوری کائنات کا نظام مجھے تھکاتا نہیں ہے. نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ، نہ تھکتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اسباب سے بالا تر ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آخر میں ختم کس پر کیا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بڑا ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت عالی ہے، بلند ہے. العظیم، بہت زیادہ عظمت والا ہے وہ. تو کتنی اچھی آیت ہے نا، جب اس کو بار بار پڑھیں گے تو اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی؟ لیکن کیوں نہیں بیٹھتی؟ سمجھ میں نہیں. اللہ لا الہ الا هو لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. عظیم، اس سے کیا بیٹھا بھائی؟ جو چیز بیٹھنی چاہیے تھی کچھ بھی نہیں آیا دل میں. تو تھوڑا سا ترجمہ یاد کر لو. حدیث میں آتا ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. کیونکہ اتنی عظمت جب اللہ کی دل میں آئے گی تو پھر ظاہر ہے گناہوں سے بچے گا، اور بچے گا تو قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. اور حدیث میں آتا ہے جس نے رات کو آیت الکرسی پڑھ کے جو سویا تو اللہ فرشتہ کھڑا کر دیتے ہیں، شیطان اس کے قریب، جن، شیطان سے مراد ہے جن نہیں آتا. یہ جو بلائیں آتی ہیں نا، رات کو چڑیل چڑھ گئی فلانے پہ، یہ جن چڑھ گیا، یہ اس لیے کہ رات کے معمولات ہی نہیں کرتے. طہارت ہو، پاکیزگی ہو، جن چڑیل بھاگتے ہیں وہاں سے. اور طہارت ہو، اور یعنی پاکیزگی نہ ہو، طہارت نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، گندگی ہو. خواتین آج کل بالکل بچے پیشاب کر دیتے ہیں بستروں میں، صاف ہی نہیں کرتی ہیں اس کو. صحیح ہے نا؟ بچوں نے کہیں پیشاب کیا، بس تھوڑا سا گیلا سا پوچھا لگا دیا، ختم. بستر میں پیشاب کیا، وہ جمع ہو گیا گدے کے اندر، بیڈ کے اندر، تو بس زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہیں کہ اس کے اوپر ایک تھوڑی سی جوسی چادر لا کے ڈال دی. صحیح ہے نا؟ باقی وہ پتہ نہیں 7 سال کی عمر تک بچہ عموماً کچھ نہ کچھ پیشاب کرتا ہی رہتا ہے، تو وہ 7 سال میں گدے میں اچھا خاصا میٹیریل جمع ہو چکا ہوتا ہے. تو چڑیلیں جنات نہیں آئیں گے تو اور کیا آئے گا بھائی؟ بھائی اتنا ہمت کر لو، تھوڑا سا گدے پہ پیشاب کیا ہے تو آسان ہے اس کو دھونا، کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے ہی گیلا پیشاب ہے نا، اول تو پیشاب آج کل ویسے بھی پیمپر ہوتے ہیں تو پیشاب بچے کم ہی کرتے ہیں. تو پہلے زمانے میں خواتین سارا دن دھلائیوں میں لگی رہتی تھی.
تو اب تو کہیں غلطی سے پیمپر کھولا رہ گیا تو پیشاب ہوگا، تو اس کو بھی نہیں دھوتی ہیں. تو اس میں بھائی تھوڑا سا اتنا کر لیں، گدے میں پیشاب ہو گیا، نیچے ٹب رکھیں، اوپر سے جگ سے پانی ڈالا یا لوٹے سے کسی بھی چیز سے، وہ پانی اوپر سے نیچے تک نکل کے سارے پیشاب کو نیچے سے نکال لے گا، بہہ جائے گا پانی پاک، نیچے ٹب میں جمع ہو گیا، نکالا پھینک دیا لے جا کے، 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، 3 دفعہ کریں پاک ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں گدا گیلا ہو جائے گا، تو بھئی ابھی کیا ہوا تھا جب پیشاب ہوا تھا؟ گیلا تو ہو گیا نا. تو دھو بھائی، یہ ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، مسلمان پیشاب سے بہت احتیاط کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے احتیاط کرو کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. میں ایک دفعہ کسی کے گھر میں گیا، میرا دماغ بدبو سے بھنا گیا، بیٹھا ہی نہیں جا رہا کمرے میں. پتہ یہ چلا کہ جی بچے ہیں تو وہ بچے بیڈ میں پیشاب کر دیتے ہیں تو وہ دھلائی نہیں ہوتی اس کی، بس سوکھ جاتا ہے وہ خود ہی پڑے پڑے. وہ اس کی اثرات ہیں. گھر والوں کو اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ وہ رہ رہ کے عادی ہو گئے تھے. تو یہ مرد کا کام نہیں ہے، یہ عورتوں کا کام ہے. بعض مردوں کی طبیعت میں نفاست ہوتی ہے، ان کی بیویاں بیچاری پھوڑ ہوتی ہیں. پھوڑ سمجھتے ہیں جو ہوتی ہیں، جو نظر آ رہی ہیں نا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھوڑ. وہ نہیں کرتی. تو پھر مرد بھی کچھ دن کے بعد بیچارے کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ چلو، کیونکہ وہ روز روز ڈانٹ ٹپٹ تو نہیں ہوتی نا گھر میں، کیا کرے. یہ چیزیں بچپن سے ماں باپ سکھاتے ہیں تو ہوتے، یہ سسرال جا کے نہیں سیکھی جاتی ہیں چیزیں. ماں باپ بچپن سے سکھائیں تو بچیاں سیکھتی ہیں. شوہر کے سکھانے سے عورت کچھ بھی نہیں سیکھتی. ٹھیک ہے نا. اگر شوہر کہتے نا کہ یہ ایسے، تو اب نہیں ہوگا ایسے، اب اس کے الٹا ہی ہوگا. تو یہ ماں باپ سکھاتے ہیں، ماں باپ بھی نہیں، مائیں سکھاتی ہیں. اس لیے ان کا خیال کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی رات کو پڑھو گے تو جن قریب میں نہیں آئے گا. لیکن میں نے بتایا بشرطے کہ اس گدے میں پیشاب نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے. تو جو میں عرض کر رہا تھا، بات جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جو حافظ لوگ ہیں وہ لمبی لمبی صورتوں کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے نا. 1 پارہ پڑھ لیا، آدھا پارہ پڑھ لیا. ہمارے اکابر بہت عبادت کرتے تھے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول تھا رمضان کے علاوہ. اور فرماتے ہیں کہ میں کھڑے کھڑے 5 پارے بھی بڑے آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. فرماتے ہیں جب کھڑے کھڑے کمر ٹوٹنے لگتی تھی نا، تھک جاتا تھا، تو کمر سے کہتا تھا کھڑی رہے، ٹوٹے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں. شیطان کہتے نا ٹوٹ جائے گی، نہیں ٹوٹے گی. درد ہو رہا ہے، ٹوٹے گی نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کھڑاک سے ٹوٹ جائے، نہیں ٹوٹے، تسلی دیتے تھے. لیکن اس کا پھر نقصان حضرت کو یہ ہوا کہ اتنی زیادہ عبادت سے ایک بیماری ہو گئی تھی حضرت کو، اعصاب کی کمزوری کی. اس لیے حضرت اس پہ استغفار کرتے تھے کہ جوانی میں تو بہت اسٹیمنا ہوتا ہے نا، تو بہت زیادہ کر لی تھی، ٹھیک ہے، جس سے جسم میں کمزوری ہو گئی تھی. تو فرماتے تھے کہ اپنی صحت کا خیال کر کے کرنی چاہیے. 5 پارے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ پڑھتے بہت آرام سے تھے نا، اس لیے ہو گیا تھا. تو آپ 5 نہ پڑھیں، 1 پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں، 1 پاؤ پڑھ لیں. اور کمر جب ٹوٹنے لگے تو رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ کمر بھی سیٹ رہے. ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو پڑی، اس کے بعد پڑے ہوئے بستر پہ، کمر اٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے آپ پڑھیں گے نا، اسٹیمنا بڑھتا ہے انسان کا. یہ ذہن میں رکھو، انسانی جسم کو اللہ نے بڑا لچکدار بنایا ہے. جتنا اپنے آپ کو کھڑے ہونے کا عادی بنائیں گے، مرد ہو یا عورت، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. پہلے 10 منٹ قیام کریں، پھر 15 منٹ، پھر 20 منٹ، آہستہ آہستہ بڑھائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ عشاء سے لے کے فجر تک بھی کھڑے ہونے کی عادت ہو جائے گی. پہلے جو صحابیات تھیں، تابعیات تھیں، وہ جو تابعی خواتین تھیں، جو صحابیات کی شاگردہ تھیں، تلامذہ تھیں، وہ بھی پوری رات عبادت کرتی تھیں. تو عورت میں اتنی طاقت کیسے پیدا ہو گئی؟ ایک دم سے نہیں، آہستہ 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 عادت ڈلتی ہے انسان کو. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اسلاف میں، تابعین میں تھے. وہ عشاء کی نماز کے بعد نوافل شروع کرتے، فجر تک کرتے. کیسے تھے؟ 4 رکعت پڑھتے خوب لمبی، اس کے بعد آرام کرتے. اور انہوں نے کھجور کو پانی میں بھگویا ہوا ہوتا تھا. یہ آپ لوگ کو بھی نسخہ بتا رہا ہوں میں، خواتین بھی استعمال کریں، مرد بھی. کھجور کو کس میں بھگو دیا؟ پانی میں. گٹلی نکالیں کھجور کی، کھجور کے 4 ٹکڑے کریں اور پانی میں اس کو ڈال دیں.
اور ڈھک کے رکھ دیں 5-6 گھنٹے. کتنے؟ اس کے بعد اس کو چمچ سے تھوڑا ہلایا, رکھ لیا. اب 4 رکعت پڑی, اس کے بعد اس کے 2-4 گھونٹ پی لیے. وہ بہت طاقتور چیز ہے, کیونکہ روٹی کھاؤ گے نا تو نیند آئے گی, تو اس میں ضرورت ہوتی ہے انسان کو کہ چیز ہلکی ہو مگر ہو طاقتور. بہت طاقتور چیز ہے. اپنے بچوں کو پلایا کریں. ایک رات کھجور پانی میں بھگو دیا, صبح بچے کو پلا دیا, وہ بچہ کیسا لال سرخ ٹماٹر ہو جائے گا. پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں بچوں کو, اسپیگیٹی اور نوڈلز. یہ نوڈل جو بنائے جاتے ہیں نا, یہ اتنا دھوپ میں ان کو رکھا جاتا ہے اور اتنا ان کو مشینوں سے ہیٹ پہ ان میں توانائی ختم ہو چکی ہوتی ہے. یہ صرف وہ دکھانے کے ہیں, اتنا خوبصورت ٹیڑے میڑے پاپڑ آ رہے ہیں. بھئی یہ ایسے ہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ لوگ بھوکے ہیں. کیسی حدیث ہے, صحیح حدیث. جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ کیا ہیں؟ بولو بھائی, بھوکے. فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ. کیا مطلب؟ سب کچھ ہو کے بھی ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے, بھوکے ہیں. اس لیے عربوں کی عادت ہے, عرب میں کچھ بھی ہو جائے کھجور گھر سے ختم نہیں ہونے دیتے. آپ جاؤ کسی سعودی عرب میں پوچھ لو کسی سے, کیونکہ وہ نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. گھر میں سب کچھ ختم ہو جائے مگر کھجور فریج میں, بولو نا بھائی, رہنا چاہیے. کھجور ہر وقت. ہمارے یہاں کھجور ہی نہیں کھاتے لوگ. افطاری میں بھی اتنی سی اٹھا کے چاٹ کے رکھ دیں گے اس کو, اس کے بعد پھر وہی سموسے وہی پکوڑے. پیٹ بھر کے افطاری میں کھجور کھایا کرو. کھجور بہت زبردست چیز ہے. بھائی پیغمبروں کی خوراک اللہ نے رکھی ہے کھجور, تو کچھ تو ہوگا نا اس میں. تو پیٹ کو صحیح کرتی ہے کھجور جو ہے نا, پیٹ کو خراب نہیں کرتی, پیٹ کے نظام کو صحیح کرتی ہے. تو ہمارے نبی نے نبیز بھی پیا. نبیز کسے کہتے ہیں؟ پانی میں کھجور ڈال کے رکھ دو, جب 4-5 گھنٹے گزر جائیں وہ پانی پی لیا کرو, اور کھجور بھی جو بچے وہ بھی کھا لو. وہ پانی میں بڑی طاقت توانائی آ جاتی ہے. مگر ایک خیال کریں, کئی گھنٹے اگر زیادہ ہو گئے پھر وہ شراب بننے لگتی ہے, پھر وہ صحیح نہیں ہے. تو 5-6 گھنٹے بہت ہیں, اس میں پھر نشہ آنے لگتا ہے. ورنہ چلا آپ سب نے رکھ دیا, 24 گھنٹے کے بعد پی کے بولے یار یہ تو اتنا نہیں, ہمیں پتا تھا کہ اتنا مزہ آئے گا. ہم تو سمجھ رہے تھے تھوڑا مزہ آئے گا, لیکن یہ تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. تو اس لیے کتنی دیر کافی ہے؟ 4. خواتین سے میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کو یہ کھلایا کریں. جب صبح ہو نا, ناشتے کے ساتھ ناشتہ کرایا, اس کے بعد بچے کو وہ کھجور کا پانی پلا دیا. شوق سے پیے گا, بھی میٹھا ہوتا ہے. تو دیکھو کیسا مستنڈا ہو جائے گا, موٹا تازہ, تھوڑے دنوں میں لال سرخ. اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. تو وہ بزرگ کیا کرتے تھے, 4 رکعت پڑھتے اور وہ نبیز کا پیالہ 2-4 گھونٹ پیتے, زیادہ بھی نہیں, 2-4 گھونٹ. اس سے کیا ہے, 4 رکعت نماز میں جو توانائی یوٹیلائز ہوئی ہے نا, وہ ساری بحال. پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے. پوری رات یہی کرتے رہتے, ہر 4 رکعت کے بعد 2-4 گھونٹ. اتنا پیالہ بھر کے رکھتے ہوں گے نا, پوری رات چل پڑے. ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, چائے وقتی طور پر تو انسان کو وہ کر دیتی ہے فریش, لیکن اندر سے ختم کر دیتی ہے انسان. یا گٹکا لگا رہے ہوتے ہیں یا کچھ سگریٹ, ہم تو کر ہی نہیں رہے ہوتے, پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے ہم لوگ. یہ تو وہ لوگ کریں گے نا جو پڑھ رہے ہیں, ہم تو پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے. تو اس لیے جتنی ہو وہ تو ساری رات کرتے تھے. ہم لوگ ساری رات عبادت نہیں کر سکتے, بہت سونے دن میں دفتر جانا ہوتا ہے. دوسرا ساری رات تھک بھی, ہم لوگ تو نالائق لوگ ہیں نا, تو تھوڑی سی کر لو. لیکن ان راتوں میں تھوڑا سا قیام ذرا لمبا کر لو. جو حافظ ہیں ان سے بھی, اور جو حافظ نہیں ہیں وہ کیا کریں, وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ کھجور کا نبیز بنا کے رہیں. افطاری میں تو کھجوریں بہت ہوتی ہیں چھپڑ میں. ہم جب ہمارے ہم مسجد میں افطاری ہوتی تھی نا اجتماعی, تو ہم جب بچے تھے تو کیا کرتے تھے, سب بیٹھتے تھے, اور بچے تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا افطاری میں نا ایک کیلا ادھر سائڈ پہ لگا دی. ہاں بھائی, وہ ادھر سے بچا بچو کے نا, وہ الماری جو مؤذن کی الماری ہوتی ہے نا, اس میں چھپا کے پوری ٹرے رکھتے تھے. وہ پھر افطاری کے بعد ہوتا تھا سیٹ اپ, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں بڑا مزہ آتا تھا, کیونکہ وہ ناجائز تھا, اس میں مزہ بہت آتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے مشہور تھا کہ یار وہ جو مؤذن کی جو وہ الماری ہے نا جہاں اسپیکر ہوتے ہیں اذان دینے, اس کے نیچے چھپڑ میں وہ رات کو جب تراوی کے بعد کھانا وانا پھر وہ نکلتے تھے, وہ افطاری کے خربوزے اور تربوز نکل کے آ رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی کھجور وجور تھوڑی سی دائیں بائیں کر لیا کرو. افطاری میں تو کھجوریں ہوتی ہیں, کچھ کھا لے, کچھ سائڈ والے کی جیب میں ڈال دو چپکے سے, وہی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, کچھ اپنی جیب میں, کچھ ادھر. پھر وہ رات کو جمع کر کے رکھ دو, یا اسی وقت پانی میں بھگو دو, رات تک تیار ہو جائے گی وہ. ٹھیک ہے نا.
وہ پانی آہستہ آہستہ پیتے رہو اور عبادت کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی. وہ حلال ہے, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو لیکن بس گزارش یہ ہے کہ ان راتوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. اور میں کہتا ہوں اگر کسی سے زیادہ عبادت نہیں ہوتی, نہیں کھڑا پوری رات تو خیر کوئی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن آدھی رات بھی نہیں ہوتی, وہ 2-4 رکعت ہی پڑھ لے, لیکن ایک کام کر لے, دعائیں ضرور مانگے اللہ تعالیٰ سے. دعا سے بہت ساری چیزوں کی تلافی ہو جاتی ہے. اللہ سے یہ کہہ دے اللہ مجھ سے یہی ہو رہا ہے, مجھ سے نہیں ہو رہا کچھ, میں نے 2 رکعت پڑھی ہے بس, مجھ سے اس سے زیادہ نہیں ہو رہا, تو بس تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, اور رمضان میں مجھے سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب. دعا میں سستی نہ کریں. یہ جو راتیں ہیں نا, ان میں اگر دعائیں نہیں مانگی تو سمجھو کہ بہت بڑی خیر سے محروم. ویسے تو دعا پورے سال مانگی جا سکتی ہے رات کا آخری حصے میں, لیکن یہ رمضان بھی ہو. دیکھو حدیث میں آتا ہے اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں. یہ عام دنوں کے بارے میں ہے. اب یہ رمضان بھی ہے بھائی, رمضان بھی ہو اور رمضان کا آخری حصہ بھی ہو, کیا خیال ہے؟ پھر رات کا آخری حصہ بھی, یعنی آخری عشرے کے ساتھ رات کا, اور لیلۃ القدر کا امکان بھی ہو, اور 27ویں کی تو زیادہ امکان ہے لیلۃ القدر کا. اتنی ساری خصوصیتیں جمع ہو جائیں اور پھر بھی اللہ سے مانگے نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی محرومی کی بات ہے. اور میں نے عرض کیا تھا نا دوپہر بھی بیان میں کہ دعا اصل انفرادی ہے, اجتماعی نہیں ہے. کل جو اجتماعی دعا ہو گئی وہ بھی ٹھیک ہے, وہ اس لیے آدمی کبھی کبھار اجتماع میں کر لیتا ہے تو لوگوں کو دعا کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے. دعا میں ایک بات یاد رکھو, اللہ کے سامنے رونے میں انسان کو شرم نہیں آنی چاہیے. یہ تکبر ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ تکبر. بھکاری کو دیکھو, اس کو جب سیٹھ صاحب سے پیسے ملنے کی امید ہوتی ہے نا, تو کیسے منہ کو ذلیل کرتا ہے اپنے, سر پلیز تھوڑے سے گھر میں بچے بھوکے ہیں ایسے. اب اس کو کوئی جا کے سمجھے یہ کیا کر رہا ہے بھائی, وہ کہہ رہا ہے اس کے بغیر پیسے نہیں نکلیں گے بھائی. تو انسان کو, اور انسان بعض دفعہ متاثر بھی ہو جاتا ہے اس سے, حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے. تو اللہ کی سخاوت تو انسان سے زیادہ ہے, لیکن اللہ انسان میں عاجزی کو پسند کرتے ہیں. یہ جو پرسنالٹی ہے نا ہماری کہ نہیں میں ایسے نہیں مانگ سکتا اللہ سے, میں تو ایسے ہی مانگوں گا بالکل نفاست کے ساتھ, تو پھر نفاست کے ساتھ تو بھیک نہیں ملتی بھائی. کوئی 3 پیس سوٹ پہن کے آ جائے کسی شیٹھ صاحب کے سامنے اور کہے کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ مجھے 50,000 روپے دے دیں, عزت کے ساتھ مانگے نا, اس سے دے دیں تو ایکچولی بہت اچھا کام ہو جائے گا. یہ وہ دے گا, انگلش بھی تھوڑی سی مارے اس کے سامنے, نہیں دے گا. چل بھائی, وہ کیا کہے گا, بالکل ایک تو آئے گا ایسے بنیان دھوتی پہن کے, پھر اس کے سامنے جھکے گا, بولے گا بھائی یار اللہ کی یار دے دو بھائی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خدا کی قسم بھوکے ہیں یار, ایسے ہی کہے گا نا وہ. تو یہی طریقہ بالکل کس سے مانگنے کا ہے؟ اللہ سے. یہی طریقہ اللہ سے مانگنے, اللہ کے سامنے انسان گڑ گڑائے. کتنا آسان ہے کہ جس کو رونا نہیں آتا وہ رونے والی صورت بنا لے. ہم نے شو تو مارنی نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ شو تھوڑی مارنی ہے کہ رونا ہے یا شو. ہمیں تو اللہ نے بتا دیا تم سے جو ہو سکے کر لو, ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. تو دعاؤں پہ زور لگائیں, خاص طور پہ اعتکاف والے ساتھی 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا کریں, اور اس میں مجھے بھی یاد رکھا کریں دعاؤں میں. سمجھ رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے بھائی. مولوی صاحبوں کا حساب بھی بڑا مشکل ہوگا, تو اس لیے ہم آپ سے زیادہ دعاؤں کے محتاج ہیں. اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ ہم جو اتنی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ تو باتیں ہیں, عمل کرنے کا جب وقت آتا ہے نا تو پھر ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, کیونکہ جتنا نفس آپ کا شریر ہے اتنا ہی ہمارا ہے. علماء کا بھی ویسا ہی ہوتا ہے, جتنی بھوک آپ کو لگتی ہے ہم کو بھی اتنی لگتی ہے کہ نہیں لگتی. پراٹھے کباب اور یہ سب چیزیں آپ کا دل چاہتا ہے نا, میرا بھی چاہتا ہے. ٹھیک ہے, کہیں نظر آ جائے نا بھوک لگ رہی ہے اور نہاری اور نیمبو نچوڑ کے, تو ہمارا بھی دل للچاتا ہے. تو یہ نفس ایسی چیز ہے جو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے, چاہے وہ مفتی صاحب ہوں, چاہے مولوی صاحب ہوں, چاہے بزرگ ہوں. اس لیے ہر ایک دعا کا محتاج. آپ لوگ دعا مانگے, اللہ ان مولوی صاحب سے ہم نے پورا رمضان اتنا کچھ سنا, اگر ان میں کوئی خامی ہے تو اس خامی کی بھی اصلاح کر دے. ان میں کوئی گناہ ہے تو اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے اور ان کو بھی سیدھے راستے پہ چلا دے.
اور ہمیں بھی, اپنے لیے بھی, ہمیں بھی چلا دے. ایسا نہ ہو کہ یہی ہیں, ان کو چلا دے اللہ, یہ صحیح آدمی نہیں ہے, ان کو چلا دے. جیسے وہ ایک بیچارہ سیدھا سادہ سا پٹھان تھا نا, وہ رات کو اٹھا, سارے بیچارے ملازمین تھے, کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے بیچارے, کوئی ڈرائیور, کوئی, سب بیچارے سیدھے سادے. تو وہ ایک پٹھان بھائی تھے, وہ رات کو اٹھے تہجد میں, اب زور زور سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ تو جانتا ہے کہ میں کھڑا ہوں تیرے سامنے اور یہ سب سو رہے ہیں, میں اکیلا کھڑا ہوں, اے اللہ اس کی لاج رکھ لے. ایک دفعہ ہو گئے, پھر کہتے ہیں اللہ تجھے پتا ہے یہ سب خراٹے لے کے سو رہے ہیں اور میں اکیلا تیرے سامنے کھڑا ہو کے مانگ رہا ہوں, اے اللہ تو اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے. تو ایک نے رضائی سے منہ نکالا, بولا اوئے تو اپنی دعا مانگ, ہماری شکایتیں کیوں لگا رہا ہے بھائی, تو خالی یہ بول دے اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, یہ کیوں بول رہا ہے یہ لوگ سو رہے ہیں. یہ نہیں بولا ہم لوگ سو رہے ہیں, بس اتنا بتا دے میں جا کر ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہی اب یہ نہیں کہ اللہ یہ مولوی صاحب, یہ مولوی صاحب ہے, ان کو سیدھا کر دے. تو پھر یہ کہ مولوی صاحب کو غصہ آئے گا کیونکہ تم ہم سے زیادہ گڑبڑ کرتے ہو کیا, ٹھیک ہے. سب ایک ہی جیسے ہیں بھائی, تو سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنی چاہیے. تو میرے لیے بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان میں کام لیا ہے, ٹوٹا پھوٹا جو بیانات ہوئے ہیں اور جو تراویح ہوئی ہے, جو بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے, اللہ اس کو قبول کرے. لوگوں کی واہ واہ سے کچھ نہیں ہوتا کام, اگر اللہ قبول کرے تو بہت اچھا ہے, نہیں کرے تو بھائی لوگ تو کروڑوں لوگ ہیں جو مجمع میں آتے ہیں, بیانات سنتے ہیں لوگوں کے, ہمارے بیان سننے والے تو یہ لوگ ہیں تھوڑے سے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ برباد کرنے پر آئے تو ان کا بھی برباد کر دیتا ہے سب کچھ. تو مجمع سے نہیں ہوتا, اصل ہوتا کس سے ہے, اللہ کی قبولیت سے. تو قبولیت کے لیے دعا مانگے, میرے لیے بھی, اپنے لیے. تو دعا میں جو جماعت کے ساتھی ہیں جو کام کر رہے ہیں, اتنا دنیا بھر میں نکل رہے ہیں, اور جو بھی دین کے کام میں لگا ہوا ہے جو بھی, تو اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ سب کے کام میں برکت دے, سب کے کام کو قبول کرے. وہی بات ہے قبولیت پر, قبول کرے گا اللہ تعالیٰ تو 3 دن کوئی اللہ کے راہ میں نکل گیا وہ بہت ہے اس کے لیے, قبول نہ کرے تو بھائی زندگی بھر نکلا رہے وہ نہیں ہے. تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ سے قبولوانا ہے. تو اپنے لیے بھی, میرے لیے بھی, میرے اساتذہ کے لیے, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے لیے, جنہوں نے ہمیں علم کے راستے پہ ڈالا, یہ تو ساری ان کی تعلیمات ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. ہماری اپنی محنت تھوڑی ہے, محنت تو بڑے کرتے ہیں, چھوٹے اس محنت کو کیش کراتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ سارے ان کے احسانات ہیں. اسی طرح ہمارے جتنے ابھی جو مشائخ ہیں, اساتذہ ہیں, جنہوں نے ہمیں علم دیا, میں نے بتایا تھا نا کل کہ یہ علم وراثت ہے, منتقل ہوتا ہے. اگر ہم سے بڑے نہ ہوتے علم کے وارث تو آج ہم بھی نہ ہوتے. ان کا علم ہمارے سینے میں ٹوٹا پھوٹا منتقل ہوا, تو یہ ساری ان کی برکات ہیں. اگر جو بھی اللہ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہے ہیں, ان اکابر کے لیے, مشائخ کے لیے بھی دعا مانگا کریں. اور پھر یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ یہ سلسلے کو ہم سے بھی آگے چلائے, جیسے ہمارے بڑوں سے آگے منتقل ہوا, ہمارے ذریعے سے بھی آگے منتقل کرے. تو یہ سارے کام لیلۃ القدر میں کرنے کے ہیں. اور لیلۃ القدر یہ 4 راتیں ہو سکتی ہے, 27, 28, 29, 3 راتیں جو رہ گئی ہیں, تینوں میں امکان ہے. طاق رات میں امکان زیادہ ہوتا ہے, مگر جفت میں بھی امکان ختم نہیں ہوتا. نبی کے دور میں بعض دفعہ جفت رات میں بھی لیلۃ القدر ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں. لیکن طاق میں امکان زیادہ, اور پھر طاق میں بھی 27 میں امکان زیادہ ہے. تو یہ سارے کام کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.